اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں محمد حنیف کھوکھر آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں حنیف کھوکھر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے متعلق جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں مندرجہ ذیل 2 مقامات میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ انتہائی سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالی ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس الحرامسہ کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان میں ایک نام ہے۔ ہرموس کا معنی تجربہ کار، مضبوط رائے والا ہے۔ آپ کی پیدائش مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے تھے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ جب انہوں نے دریائے نیل کو دیکھا تو فرمایا، بابلیون یعنی بابرکت بڑا دریا کہا گیا ہے کہ ان کے دور میں 188 شہر آباد ہوئے، جن میں سے چھوٹا روہا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حکمت اور علم نجوم کی کھوج لگائی۔ آپ کی طرف بہت سے حکیمانہ اقوال منسوب ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اس کی مخلوق پر احسان کرنا ہے۔ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو تو نیت خالص رکھو۔ روح کی زندگی حکمت سے ہے۔ لوگوں کی خوش نصیبی پر حسد نہ کیا کرو، کیونکہ یہ ایک وقتی اور عارضی فائدہ ہے۔ جو شخص بقدر ضرورت روزی سے زیادہ حاصل کر لے، اسے کوئی چیز کفایت نہیں کرتی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ ان کا نام اخنوخ اور لقب ادریس ہے۔ بائبل کے مطابق ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: اخنوخ یعنی ادریس بن یار بن میلائل بن کینان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ ابن حبان کے مطابق ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ ایک گروہ کی رائے ہے کہ وہ مصر کے قریہ مرق میں پیدا ہوئے۔ دوسرے گروہ کے نزدیک ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قوم کے اکثر لوگ آدم و شیش کی شریعت کے مخالف رہے، البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف با اسلام ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کی ضد اور مخالفت کے باعث ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بابل جیسا وطن ہمیں کہاں نصیب ہوگا؟ ادریس نے جواب دیا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ چنانچہ انہوں نے بابل، حمص اور فلسطین کے راستے مصر کی جانب ہجرت کی۔
مصر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے دریائے نیل کو دیکھ کر کہا بابلیون یعنی بابل کی طرح شاداب مقام یا بابل دریائے فرات کی طرح بڑا دریا۔ اس پر اس سرزمین کا نام ہی بابلیون پڑ گیا، تاہم عربوں نے اس کا نام مصر بتایا کیونکہ یہ علاقہ طوفان نوح کے بعد مصر بن حام کا مسکن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے 200 کے قریب شہر بسائے۔ انہوں نے اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر کیا۔ عبادت الہی ایام بیت ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، جہاد، زکوٰۃ، طہارت، کتے اور سور سے اجتناب اور ہر نشہ آور شے سے پرہیز ان کی تعلیمات کے اہم نکات تھے۔ وہ اکناف عالم کی سیر و تبلیغ سے مصر لوٹے تو اللہ نے انہیں 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا۔ تو دوستو یہ تھا آج کے واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی خامی، کوئی غلطی آپ نے محسوس کی ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔